ویسے تو حق بنتا ہے ڈیلی 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ امام کے لیے نکالو، نہیں نکال سکتے ویک میں تو 1 گھنٹہ نکالو، کچھ کرو بچوں، ورنہ میرا خیال ہے غدیر کو ہم سمجھ نہیں سکیں گے۔ یقین کرو غدیر کا یہی پیغام ہے، جس تک بات پہنچی ہے وہ بے پتہ کو بتائے، بتائے، یہ حکم رسالت ہے، رسالت پناہ بادشاہ نے فرمایا ہے۔ تو ہمیں بابا بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ میں یہی کہتا ہوں، یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کی ہمت بڑھا رہا ہوں، ڈھارس بڑھا رہا ہوں، حوصلہ بڑھا رہا ہوں، اور سب کو کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی، آپ یقین کیجئے 20 سال ہو گئے بادشاہ کی مہربانی سے خطابت کرتے ہوئے، کبھی میں نے دیواریں کھڑی نہیں کی ممبر پہ، ہمیشہ پل بنائے۔ یار ہمت کرو، امام بڑے کریم ہے، امام بڑے شفیق ہے، آگے بڑھو یار، انشاءاللہ جو زندگی گزر چکی ہے وہ ماضی بھلا دیں گے، سفر تو کرو نا یار، تھوڑا آگے تو بڑھو نا یار، ہمیشہ حوصلہ بڑھائے۔ پھر بھی اچھا مومنین کے گھروں تک، شہروں تک، ایون ملکوں تک پہنچاؤں، اور مومنین کو صرف یہی کہا ہے کہ یار جو کر رہے ہو نا تھوڑا غور و فکر کرو، ورنہ پچھتاؤ گے آگے جا کے۔ یار سرکار جو چاہتے ویسے ہم کچھ نہیں کر پا رہے، میں تم سے لینے کچھ نہیں آیا۔ یہ تو بندہ کوئی کہے یار کہ جب میں کر ہی سرکار کے لے رہا ہوں تو اتنا بھی درد محسوس نہ کرے ریت، تو پھر کیا کر سکتا ہوں، میں نے تو اذان دینی ہے۔ بہرحال میں چاہتا ہوں ہم سب مل کے کریں، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، یہ میری نہیں، ہم سب کی ہے، کیونکہ یار ہم اتنا ہی احسان بڑا ہے کہ ان کے وجود اقدس کی برکت سے ہم سانس تو لے رہے ہیں نا، اتنا احسان کاشی بھی بڑا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے احسانات ہیں۔ تو یہی گزارش ہے، آپ ہمت کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ اتنی خوشبو پھیلاؤ اپنے امام کی، اتنی خوشبو پھیلاؤ، گاؤں والوں کو پتہ ہو کہ یار ہم نے اٹھنا ہے حجت کے لیے، ہم نے بیٹھنا ہے حجت کے لیے، ہم نے سونا ہے حجت کے لیے، ہماری نوکریاں حجت کے لیے، ہمارا کاروبار حجت کے لیے، ہمارے بچے پرورش حجت کے لیے، ہم نے گھر چلانے حجت کے لیے، ہم نے نکاح کرنے حجت کے لیے، سب کچھ سرکار کے۔ میں کہتا ہوں کیا خوبصورت قوم بلندیوں میں پہنچ جائے، اور میرا دل مانتا ہے اگر یہ کیفیت آ گئی پھر دنیا کو بتانا نہیں پڑے گا، دنیا دیکھ کے کہے گی اگر یہ علی کا نوکر ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ میں یورپ جب گیا، حضور آپ کا نام بھائی واجد، کیا پورا نام؟ واجد حسین بھائی۔ میں جب یورپ گیا نا تو واپس آئے، میرے سے کسی نے ایک بات پوچھی، کسی مقام پہ بیٹھا تھا، انہوں نے کہا شاہ صاحب، فرسٹ ٹائم گیا 2018-19 میں گیا، مجھے کہنے لگا شاہ صاحب آپ نے یورپ میں کیا دیکھا، کوئی چھوٹی سی ایک سمری کی صورت میں بتائیں۔ میں نے کہا میں نے وہاں گندی مکھیاں نہیں دیکھی جو پھوڑوں پہ بیٹھتی ہیں، مطلب میں نے وہاں کم لوگوں کو دیکھا جو ایک ایک کی چیزیں دیکھتے ہیں، سامان دیکھتے ہیں، گاڑیاں دیکھتے ہیں، کوٹھیاں دیکھتے ہیں، پرواہ ہی نہیں، ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں یہ چیز ہے، ہم رش کرنے میں، حسد کرنے میں اپنی قیمتی لمحہ ضائع کر جاتے ہیں۔ یار آج ہی کتاب میں کہہ رہا تھا، یار شیعو تمہارے ظرف بڑے ہونے چاہیے، اگر کسی کو خدا نہیں دیے تم دعا کرو خدا انہیں اور دے، تمہارے پاس علی تو ہے نا، تم تو شکر گزار رہو نا۔ بہرحال کوئی سوال ہے دوستوں کا؟ اچھا یہ 6 حافظ آباد سے ہے، آپ جعفریہ کالونی سے ہیں؟ اچھا بسم اللہ، آپ کے ساتھ کون؟ آپ تشریف لیں، آپ کا نام؟ اچھا بھائی مظہر ہیں، آپ 2 افراد آئے؟ اچھا شہزادے بھی آئے، ماشاء اللہ۔ اچھا اچھا اچھا، آپ سے مطلوب بھائی نے بات کی ہے 23 مارچ، کس جگہ؟ اچھا 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 اچھا، آپ لوگوں کا اکٹھے پروگرام ہے؟ اچھا، میں مجھے پچھلا اشتہار دکھایا مطلوب نے، تو ماشاءاللہ بڑے پڑھانے والے آپ۔ ہم تو سب جعفریہ میں پیدا ہوئے، اچھا بڑوں سے ہماری ڈیوٹی آ گئی، اب ہم وہاں پہ جا کے وہ 2 دن مجالس امام حسین علیہ السلام لا۔ اچھا 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 اچھا، رہائش ہماری جعفریہ ہی ہے، آپ سے ملا بھی ہوں 2 مرتبہ میں۔ اچھا بسم اللہ۔ بولیشا کی طرف آپ پڑھے 15 سفر کو، ادھر میری آپ سے، اور مولا نے آپ کو ویسے ہی، آپ ہمیں کہہ رہے تھے نا کہ ہماری پہچان ایسی ہو جائے کہ ہم چلیں تو لوگ کہیں گے مولپا میں تاجدار کے غلام جا رہے ہیں، آپ کی مولا نے کر دیے پیسے۔ ان کو 2 ٹاپک تو دے، ان کو کہیں ایک تو آپ نے تیاری کر کے آنی ہے، رجت کیا ہے، جب سرکار آئیں گے تو کیا ہوگا، ان کو بتائیں، یہ نہ خالی بتائیں کیا ہوا تھا، یہ بھی بتائیں، لیکن یہ بھی تیاری کر کے یہ تیاری کریں گے۔ دوسرا ان کو کہیں کہ اس گھر کا ادب اتنا ہونا چاہیے جتنا غازی نے کر کے دکھایا ہے، یعنی عباس علمدار علیہ السلام کلنا محمد کے شہزادے حامل ہیں، اس کے باوجود آقا زادی کہہ رہے ہیں۔ کسی بھی کتاب میں میں نے ابھی تک نہیں پڑھا کہ غازی عباس بادشاہ نے کسی شہزادی کو ان کے نام سے پکارا ہو، آقا زادی آقا زادی آقا زادی۔ آج یار ہم کتنے غیرت مند ہیں دوستو، کوئی عورت ہمارے خاندان کی، گھر کی، علاقے کی چلی جائے، ہم اعلان کروا رہے تھے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کی بیٹی مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی ماں مر گئی۔ اپنی عورتوں کا اتنا ادب، جن پہ درود پڑھا جاتا ہے ان کا کتنا ادب۔ تھوڑا سا ان کو دیکھو، آپ نے پیسے دینے ہیں، آپ سہولت کار ہو، 80,000، لاکھ، 50,000، 60,000، 1.5-2 لاکھ سے کم تو اب صورتحال اوپر چلی گئی ہے،
کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ان کو کہو تیاری کر کے آؤ، آدھا گھنٹہ یہ بتانا کیا ہوا تھا، آدھا گھنٹہ یہ بتانا امام آئیں گے تو کیا ہوگا، پھر یہ رجت کی کتابیں پڑھیں گے، پھر یہ بتائیں گے دنیا کو سرکار آئیں گے تو کیا ہوگا۔ دوسرا ان کو کہیے گا کہ آپ کی مہربانی، ہم جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، نسبت ہے ہماری جس گھرانے سے، وہاں غازی عباس کے مریدوں کی پہچان یہی ہوتی ہے وہ ادب پہ کھڑے ہوں اور لوگوں سے ادب کروائیں۔ یہ کریں گے۔ او بھائی آپ انہیں پیسے دے کے اپنی مرضی کے قصیدے پڑھوا سکتے تو پیسے دے کے ادب نہیں کروا سکتے؟ پیسے دے کے منواؤ تو صحیح نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بالکل جو آپ کے خیال ہے، ذہن میں خیال ہے یہی ہے، مگر آگے سے کہنے سے انہیں اس چیز پہ بھائی صاحب میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ حکمن کہو گے نا یار یہ کرنا ہے تو پھر دیکھنا کریں گے۔ زیادہ نہ آئے، تھوڑے کر لو، بندے تھوڑے کر لو، اتنا ضرور ہے۔ وہ اب لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو چھوڑو، لوگوں نے کیا کہنا ہے، لوگوں نے صبح کہنا ہے واہ واہ، شام کو کہنا ہے بندہ ہی بیکار ہے، لوگوں نے کیا کہنا ہے۔ خوشنودی ہے امام زمانہ، اگر آپ چاہتے ہیں ان کی خوش، جیسے کہتے ہیں نا درود پڑھو خوشنودی امام زمانہ، تو ہم سب درود پڑھتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں درود سے ان کی خوشنودی ہے تو پھر ایسا ذکر ہو جن سے ان کی خوشنودی ہونی چاہیے، ورنہ پھر ہماری رسم ہے، رسمیں تو نبھائی جاتی ہیں اور نبھائی جا رہی ہیں۔ حضور میں مختصر بات کرتا ہوں، ساری باتوں کو سمرائز کرتا ہوں، بچوں آپ نے بھی سننا ہے۔ پتھر پہ پانی پڑے سوراخ ہوتا ہے یا نہیں؟ ٹپ 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 کر کے پانی پڑے پتھر پہ سوراخ ہوتا ہے۔ سارا دن کی مجلس سننے کے بعد اگر بندے کے اندر حر بننے کا مزاج پیدا نہ ہو تو پھر مجلس کرانے اور سننے کا فائدہ کیا؟ وہ سارا دن مجلس کیا کہنے سے؟ تھوڑے پڑھاؤ، 50 پڑھاتے ہو 20 پڑھا لو، 15 پڑھا لو، 14 پڑھا لو، 10 پڑھا لو، مگر ایسے پڑھاؤ کہ جو میسج دے، ان سے کمٹمنٹ کرو۔ کوئی بات نہیں، آپ 60 لیتے ہو آپ 61,000 لے لینا، 70 لیتے ہو 71,000 لے لینا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تیاری کر کے آنا، ہمیں بتانا ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں ہماری گردنوں پہ طوق کیا ہے، نصرت امام زمان کا۔ ہم 11 شہزادوں کو امام کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں، سردار کہتے ہیں، مگر امام زمانہ مہدی دوران کو کہتے ہیں۔ امام زمانہ یعنی ہمارے زمانے کا سردار، یعنی ان کے کچھ تو احسانات ہمیں بتاؤ یار۔ تو میرا خیال ہے اگر اس طرح کی گفتگو ہوگی، نہ صرف میرے امام تشریف لائیں گے، نہ صرف نصرت امام کے قابل آپ کا ذکر بن جائے گا، بلکہ انشاءاللہ میرا دل مانتا ہے۔ حضور میں نے ایک چیلنج دیا ہے، اب جو بات تھی اس کو ملانے لگا، چیلنج دیا ہے، اگر آپ کسی سیاسی پارٹی کا جعفریہ کالونی میں جلسہ کراؤ، ہو ہی نہیں سکتا، مظہر بھائی کو شام کو کال نہ آئے، مظہر ہم آپ کا شکر گزار ہیں، آج آپ نے ہماری پارٹی کا بڑا جلسہ کرا ہے، بڑے لوگ اکٹھے کی ہے، اپریسیشن لیٹر اپریسیشن کال، ہو ہی نہیں سکتا نہ آئے، ضرور کریں گے، کہیں گے یار ہم تو آپ کی وجہ سے ہماری پارٹی کی اتنی پہچان بنی ہے۔ تو میں چیلنج دیا ہوا ہے، میں ایسے بانیوں کی جوتیاں سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں جو صبح سے لے کر شام تک مجلس کرائیں اور رات کو امام زمانہ کہیں ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو نے میرے دادے کا ذکر کرایا ہے۔ کیوں؟ تھوڑا سا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ مجلس شروع ہونی ہے، 40 دن پہلے مصلی بچھا کے روز ہدیہ امام زمانہ پڑھنا چاہیے بانی کو، سرکار میں آپ کے دادے کا ذکر کرا رہا ہوں، آپ کے بغیر یہ ذکر ادھورا ہے، سرکار مہربانی کیجئے گا، سرکار میں آپ کی پوری مجلس میں ایک کرسی علیحدہ رکھوں گا، سرکار تخت بچھاؤں گا، سرکار پھول رکھوں گا، آپ کے انتظار میں رکھی ہوگی سرکار، اور اللہ کرے وہ ہماری مجلس اس میں بدل جائے کہ آپ آ کے بتائیں علی کون ہے، حقیقت کربلا کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کمال سے کمال ہی ہو جانا ہے، ایسے حضور کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ روٹین ہے ٹھیک ہے۔ حضور ان کے ٹارگٹ صرف یہی ہوتے ہیں، پلیز ناراض نہ ہوئیے گا، ٹارگٹ یہی ہوتے ہیں۔ مثلا میرا ٹارگٹ ہے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، فرض کرو میرا ٹارگٹ ہے، میری خواہش ہوگی یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا ان کا بھی ہوتا ہے، 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 مطلب یہ 5 پروگرام پہ میرا ٹارگٹ ہے۔ میں آپ کی دکھتی رگوں کو پکڑ کے ایسا کروں گا کہ آپ مجبور ہو جاؤ گے ڈیٹ لکھوانے کے لیے۔ میرا 5 لاکھ پہ نگاہ ہے، مجھے مہدی کے ناصروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے ہر تیار کرنے سے کوئی سروکار نہیں، مجھے لاکھوں پہ سروکار ہے، ان لفافوں کو دیکھ رہا ہوں، میں اس طرح مجلس پڑھوں گا۔ تھوڑا سا ان سے نکلنے کے لیے آپ دوستوں کو ہمت کرنی پڑے گی۔ اور کوئی سوال کوئی بات ہو تو بسم اللہ پوچھیے، بچوں پوچھو یار۔ آپ کہاں سے آئے ہو؟ بدامی باغ سے۔ اچھا ماشاء اللہ، اچھا